की कुव्वत, मजलूम की कुव्वत, किसान की कुव्वत है बिखरता सूरज, सूरज की किरणें, किरणों में हरारत है बिलावल दरिया में मौजे, फौजों की रवानी कुव्वत। बिलावल भुट्टो जरदारी PS 114 महमूदाबाद में जलसे से खिताब के लिए तैयार हैं। उनके खिताब से पहले जियालों का जोश बढ़ाने के लिए नारे लगवाए गए। इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी के खिताब का आगाज हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी PS 114 में सेनेटर सईद गनी की इंतखाबी मुहिम में खिताब कर रहे हैं। हल्का 114 की मेरी बहनों और भाइयों, बीबी शहीद के जियालो, अस्सलाम वालेकुम। मैं पहली मर्तबा PS 114 में आया हूं। इस इलाके में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और बेगम नुसरत भुट्टो भी आ चुके हैं। इसलिए इस इलाके और अवाम से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिश्ता कोई नया नहीं है। इस इलाके ने शहीद उस्मान गनी, नजर मोहम्मद, चौधरी अब्दुल बारी, अमानुल्लाह खट्टर और ताज मोहम्मद खान जैसे बड़े नाम पार्टी को दिए हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी जमहूरी जिद्दोजहद और आपकी खिदमत में गुजारी है। सानिया बारानी हो या सानिया कारसाज, यहाँ के वर्कर्स की कुर्बानियां किसी भी तौर पर काम नहीं है। साथियों, कराची को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, मगर कराची के अंदर ये इलाका हकीकत में मिनी पाकिस्तान है। यहां मेरे क्रिश्चियन भाइयों की भी बड़ी तादाद आबाद है। यहां मेरे पंजाबी भाई भी हैं, तो कश्मीरी भी, पख्तून भाई भी हैं, तो सराइकी भी बसते हैं, बलोच भी रहते हैं, तो गिलगिती बल्तिस्तानी भी, और सिंधी भी है, तो उर्दू बोलने वाले भी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ये इलाका इसलिए भी अहम है कि यहाँ गरीब लोग बसते हैं। ये मजदूरों और मेहनत कशों का इलाका है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीबों की पार्टी है। हमने हमेशा मजदूरों के हकूक की बात की है, गरीबों की बात की है, मेहनत कशों की बात की है, उनकी खुशहाली के लिए आवाज उठाई है। साथियों, हमारा और आपका रिश्ता सिर्फ इलेक्शन तक महदूद नहीं, सिर्फ वोट्स तक महदूद नहीं, ये एक नजरियाती रिश्ता है, ये हमारा मंशूर का हिस्सा है, ये हमारी सियाह महवर है। हम गरीबों की सियासत करते हैं, हम मेहनत कशों की सियासत करते हैं, हम किसानों की सियासत करते हैं, हम अवाम की सियासत करते हैं। जो कि दूसरी तरफ
کون لوگ ہیں؟ کون سی پارٹیاں ہیں؟ ایک نون لیگ ہے اور دوسری تحریک انصاف اور MQM ہے. میاں صاحب ہو یا خان صاحب، دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. ان کی سیاست، نظریہ اور پالیسیز ایک ہے. نواز شریف پرائیویٹائزیشن کرتا ہے، عمران خان بھی پرائیویٹائزیشن کا حامی ہے. نواز شریف پیسے کی سیاست کرتا ہے، عمران خان بھی پیسے کی سیاست کرتا ہے. نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے، عمران خان بھی اسٹیبلشمنٹ کا بار ہے. نواز شریف ہر قیمت پر اقتدار سے چمٹا رہنا چاہتا ہے اور عمران خان بھی ہر قیمت پر اقتدار حاصل کرنا چاہتا ہے. در حقیقت ان دونوں نے ملک کی سیاست کو گندا کیا ہے. آج صرف گالم گلوچ اور دھمکیوں کی سیاست ہو رہی ہے، الزامات کی سیاست ہو رہی ہے. عوامی مسائل پر کوئی بات نہیں کر رہا، عوام کی مشکلات کا کسی کو احساس نہیں. غریب کس حال میں جی رہا ہے، مزدور بھوکے پیٹ سو رہا ہے، کسان اپنی فصل جلا رہا ہے، نوکری پیشہ سفید پوش طبقے پریشان حال ہے. مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی ہے. نوجوان روزگار کی تلاش میں بھٹک رہا ہے مگر انہیں روزگار نہیں مل رہا. میں آپ کو کہتا ہوں، میں پورے ملک کی عوام کو کہتا ہوں کہ پوچھیں میاں صاحب سے کہ یہ ہے آپ کی ترقی جس کا آپ ڈول پیٹتے رہے ہو، اس کو ترقی کہتے ہیں. ان کو کوئی فکر نہیں کہ اس پورے ریجن میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے بارڈرز پر کیا ہو رہا ہے. دہشت گردی کی وارداتیں پھر سے بڑھتی جا رہی ہیں، انتہا پسندی پھر سے جڑیں پکڑ رہی ہے، کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، نوجوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے. ہندوستان کی ریاستی دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے. ساتھیوں، آپ کو یاد ہوگا آزاد کشمیر کے الیکشن کے وقت میں ہر تقریر میں کہتا تھا کہ یہ نہ واجپئی ہے اور نہ ہی منموہن سنگھ، یہ مودی ہے، مودی جو بچر آف گجرات ہے، اس سے بچ کر رہو. مگر یہ دوستیاں بنانے میں لگے ہوئے تھے، یاریاں نبھا رہے تھے. مجھ پر تنقید کی جا رہی تھی کہ میں ہندوستان سے دوستی کا مخالف ہوں یا امن نہیں چاہتا. سنو لوگو، میں دوستی کی مخالف نہیں، مگر دوستی برابری کر سطح پر ہونی چاہیے، عزت اور وقار سے ہونی چاہیے. میں امن چاہتا ہوں مگر نہتے کشمیریوں کے خون پر امن قائم نہیں ہو سکتا. میاں صاحب، دہشت گردی اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک ہمارے بارڈرز محفوظ نہیں ہوں گے. آج افغانستان ہم سے زیادہ ہندوستان سے نزدیک ہے، ایران بھی ناراض ہے اور یہ صرف آپ کی غلط پالیسیز اور نااہلی کی وجہ سے ہے. میں 3 سال سے کہہ رہا ہوں کہ ملک بغیر وزیر خارجہ کے چل رہا ہے. ایک وزیر خارجہ لگاؤ، مگر آج تک کوئی وزیر خارجہ نہیں لگایا گیا.
میاں صاحب میں پوچھتا ہوں کہ کہاں ہے نیشنل ایکشن پلان؟ آپ نے تو اسے دفن کر دیا ہے۔ فرقہ واریت، انتہا پسندی اور دہشت گردی صرف آپریشن سے ختم نہیں ہو سکتی۔ پولیس، سیکیورٹی فورسز تو اپنا کام کر رہی ہیں، وہ قربانیاں بھی دے رہے ہیں، مگر دہشت گردی پھر بھی ہو رہی ہے اور بے گناہ شہری شہید کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں پوری قوم کو متحد کرنا ہے، انہیں حوصلہ دینا ہے، ذات پات فرقے قبیلے سے بلتر ہو کر کام کرنا ہے، تبھی اس ناسور سے جان چرائی جا سکتی ہے۔ فاٹا ریفارمز نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہے۔ فاٹا کی عوام، منتخب نمائندے اور تمام سیاسی جماعتیں فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کرنا چاہتی ہے، مگر نون لیگ حکومت اس کو بھی سیاسی رشوت کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ ان کو فاٹا کی عوام تو کیا، پورے ملک کی عوام کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہاں، میاں صاحب اور نون لیگ کو اگر کوئی فکر ہے تو جے آئی ٹی سے بچنے کی، قوم کی لوٹی ہوئی دولت کو بچانے کی ہے۔ روزانہ ایک نیا تماشا لگایا جاتا ہے، روز ٹی وی پر ایک سرکس لگتا ہے، عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان کو اپنی عزت کی بہت پرواہ ہے، ایک تصویر لیک ہو جائے تو ان کی بے عزتی ہے، ان سے سوال پوچھا جائے اور وہ بھی قوم کی لوٹی ہوئی دولت کے بارے میں تو ان کی تضحیک ہوتی ہے، مگر یہ اداروں کو گالیاں دے، دھمکیاں دے تو کوئی بات نہیں۔ ان کو صرف 3 گھنٹے اور وہ بھی ایئر کنڈیشن کمرے میں بٹھایا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بڑا ظلم کیا جا رہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں ان حکمرانوں سے کہ یاد کرو وہ وقت جب آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو پاکستان کی عدالتوں میں گھسیٹا تھا، ملک سے باہر جھوٹے کیسز بنائے، بدترین میڈیا ٹرائل کیا، بدنام کیا، الزامات لگائے۔ یاد کرو وہ وقت جب آپ کے حکم پر صدر زرداری کی زبان اور گردن کاٹی گئی تھی۔ بتائیں کہ تذلیل یہ ہے یا تذلیل وہ تھی؟ تضحیک یہ ہے یا تضحیک وہ تھی؟ ظلم یہ ہے یا ظلم وہ تھا؟ ظلم آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یا ظلم آپ نے کیا تھا؟ بے نظیر بے قصور، ساتھیوں، بے قصور، جس طرح میاں صاحب کی ترقی صرف اشتہارات میں ہوتی ہے، ویسے ہی خان صاحب کی تبدیلی بھی ٹویٹر تک محدود ہوتی ہے۔ وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، یہاں آ کر کہتا ہے کہ پچھلے 4 سالوں میں خیبر پختونخوا تبدیل ہو گیا ہے، ایک نیا خیبر پختونخوا بن گیا ہے۔ میں رمضان کے مہینے میں پشاور گیا تھا، وہاں پر میں خود دیکھ کر آیا ہوں، مجھ سے ینگ ڈاکٹرز ملے تھے۔ یہ خیبر پختونخوا کے صحت کے پورے نظام کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی صحت کا پورا نظام خان صاحب نے اپنے ایک رشتہ دار کے حوالے کیے ہوئے ہیں،
جو امریکہ میں بیٹھ کر خیبر پختونخوا کا نظام چلاتا ہے. اگر ہاسپٹلز اور سکولز پرائیویٹائز کیے گئے تو غریب لوگ کہاں جائیں گے؟ ان کے علاج اور تعلیم کے لیے کیا بنے گا؟ اور ان کی غیر سیاسی پولیس کا یہ حال ہے کہ وہ مشال خان کے قاتل میں نامزد پی ٹی آئی کے کاؤنسلر کو گرفتار نہیں کیے، باقی تو سارے ملزم پکڑ گئے ہیں. خان صاحب، آپ کی تبدیلی تو PS 114 میں آپ کے سب سے بڑے حمایتی سابق MPA کی صورت میں سامنے آیا ہے. دھاندلی کی بات کرنے والے خان صاحب ایک دھاندلی زدہ آدمی کی حمایت لے رہے ہیں. خان صاحب، یہ ہے آپ کی تبدیلی. اس قسم کے لوگوں کو ساتھ ملا کر آپ تبدیلی لے آئیں گے. لوٹے اور لٹیروں کو ساتھ ملا کر آپ نیا پاکستان بنائیں گے. ساتھیوں، 9 تاریخ کو یہاں پر الیکشن ہو رہا ہے. نون لیگ اور پی ٹی آئی کے علاوہ ایک اور پارٹی بھی ہے جو کہتے تھے کہ منزل نہیں رہنما چاہیے، منزل نہیں رہنما چاہیے. مگر آج نہ تو ان کے پاس رہنما ہے اور نہ ہی کوئی منزل رہی ہے. یہ کٹی پھٹی پٹانگ ہے. یہ وہ پارٹی ہے جو پچھلے 30 سال سے اس شہر میں قابض رہی ہے. یہ لوگ ہر حکومت کے ساتھ رہے ہیں، یہاں تک کہ جنرل مشرف کے وقت میں تو یہ یہاں کے سیاہ و سفید کے مالک تھے. بلدیات ان کے پاس، اختیارات ان کے پاس رہے، مگر انہوں نے نہ تو کراچی کے لیے اور نہ ہی یہاں کی عوام کے لیے کچھ کیا. کراچی کو اجاڑنے والے، ہمیشہ حقیقت کو جھٹلانے والے آج ایک دوسرے کے جرائم سے پردہ اٹھا رہے ہیں. کراچی میں بہنے والے بے گناہوں کے خون نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا ہے. میں آج یہاں کھڑے ہو کر اپنے ان بھائیوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں جنہوں نے ماضی میں ہمیشہ MQM کو ووٹ دیا ہے. ذرا ان تمام برسوں میں شہر میں ہونے والے واقعات اور MQM کی پالیسیز کی بنا پر اس شہر کو جو نقصان پہنچا اس کا جائزہ لیں. مجھے اس بات کا احساس ہے کہ بے شمار لوگ MQM کے خوف کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ تھے، اور شاید آج بھی کئی لوگ اس خوف میں دبے ہوئے ہیں. حالانکہ حالات تبدیل ہو چکے ہیں. میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ کراچی کے حالات کو مزید بہتر کرنے کے لیے اپنا وہ کردار ادا کریں جو آج سے 35 برس قبل آپ کی شناخت ہوا کرتی تھی. اپنے آنے والی نسلوں کو اس شہر میں بسنے والی تمام قومیتوں اور برادریوں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر اس رشتہ میں جوڑیں جب اس شہر میں رہنے والے
آپس میں بھائی چارے اور محبت کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ اگر ہم کراچی میں بسنے والے تمام شہری آپس میں بلے کسی گروہی تقسیم کے محبتیں باندھنے شروع کر دیں تو کراچی کو دنیا کے بہترین شہروں میں شامل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور مجھے اس تبدیلی کا آغاز PS 114 سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جہاں تمام لوگ ایک سائے تلے اکٹھے ہو چکے ہیں۔ ماضی میں آپ نے یہاں کبھی MQM تو کبھی نون لیگ کو ووٹ دیا، مگر ان دونوں پارٹیوں نے آپ سے وفا نہیں کی اور نہ ہی آپ کے مسائل حل کیے۔ آپ اس مرتبہ ہم پر بھروسہ کریں، میرا آپ سے یہ وعدہ ہے، بی بی کے بیٹے کا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ آپ سے وفا کروں گا، کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ میں یہاں کی کرسچین برادری کو بھی اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ کھڑی رہی ہے، آپ کے حقوق کا تحفظ کیے ہیں۔ 2018 کے الیکشن کے بعد کرسچین بھائی پاکستان پیپلز پارٹی کا MP بھی ہوگا اور وزیر بھی بنے گا۔ ساتھیو، سینیٹر سعید غنی PS 114 سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں۔ یہ سرمایہ دار یا پیسے والا نہیں، بلکہ یہ ایک مزدور کا بیٹا اور مزدور رہنما ہے۔ سعید غنی شہید کا بیٹا ہے اور پارٹی کا جانثار ورکر ہے، جس کا مقابلہ سرمایہ داروں اور کالے دھان والوں سے ہے۔ سعید غنی کا تعلق آپ ہی کے علاقہ سے ہے، یہ دوسروں کی طرح امپورٹڈ کینڈیڈیٹ نہیں ہے۔ اس کا مرنا جینا آپ کے ساتھ ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا آپ کے ساتھ ہے۔ ہم عوام میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم عوامی سیاستدان ہیں، ہم عوام کی سیاست کرتے ہیں۔ دوستو، آپ سب کو معلوم ہے کہ یہاں کی آبادیوں کو لیس، گیس اور بجلی کی سہولتیں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہی ملی تھی۔ اس وقت بھی پورے کراچی میں کام ہو رہا ہے، نیا روڈز، انڈر پاسز، فلائی اوورز بن رہے ہیں اور وقت پر مکمل کیے جا رہے ہیں۔ نوری آباد میں پاور پروجیکٹ لگایا گیا جس سے 100 میگا واٹ بجلی کراچی کو ملے گی، اور اگر آپ نے ہمارے ساتھ دیا اور 9 تاریخ کو تیر پر تھپا لگایا تو ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی طرح آپ کی خدمت کریں گے۔ اگر آپ سعید غنی کو ووٹ دیتے ہو، تیر کو ووٹ دیتے ہو، تو مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کے تمام مسائل حل کروائے گا، چاہے وہ پانی کا مسئلہ ہو یا سورج کا، تعلیم کا مسئلہ ہو یا صحت کا، کچرے کا مسئلہ ہو یا روڈز اور گلیوں کا،
میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. آپ سب تیار ہو؟ اگر آپ تیار ہو تو یاد رکھیں کہ الیکشن کے دن تیر چلے گا. بھٹو تیرا، بی بی تیرا، شیر پر بھی، بلے پر بھی، پھٹنگ پر بھی. بھٹو تیرا، بی بی تیرا، تھپے پہ تھپا، تھپے پہ تھپا، تھپے پہ تھپا. نعرے بھٹو. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. بلاول بھٹو زرداری PS 114 کی انتخابی مہم کے سلسلے میں خطاب کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ 9 تاریخ کو تیر پر مہر لگائیں اور تیر کو کامیاب بنائیں. 24 نیوز